اللہ کے راستے سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں۔ وعن الصلاۃ، اور نماز سے روکے تمہیں۔ فہل انتم منتہون، اب یہ انداز جو ہے دھمکی کا ہے، تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟ یہ تیسرا حکم آخری آیا یا کوئی چوتھا حکم اب تمہیں چاہیے اس سے رکنے کے لیے؟ تو یہ گویا کہ آخری فیصلہ تھا، اور اس کے بعد ان آیات کے نزول کے بعد روایات میں آتا ہے کہ پھر جو لوگ بھی اب تک شراب پی رہے تھے انہوں نے مٹکے توڑ دیے اور بہا دی، اور پھر آئندہ شراب کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ اب حتمی حرمت آ گئی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ وَاحْذَرُوا، اور محتاط رہو، بچتے رہو اللہ کی اطاعت میں سرتابی سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے، بات تم تک پہنچ گئی، اب عمل کرنا تمہارا کام ہے، نہیں کرو گے تو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارو۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور جو اچھے عمل کریں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں کہ جو وہ کھا پی چکے۔ یہ اصل میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ ایک وسوسہ یہ آ رہا تھا کہ اگر شراب اتنی ہی ناپاک اور خبیث شے تھی تو اب تک تو ہم پیتے آئے ہیں، اب یہ سن 7 میں اگر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو بہت سے لوگ پی رہے تھے اس وقت تک، تو ہم نے جو کچھ کھایا پیا وہ سب حرام کا تھا، تو ہمارے تو وجود کے اندر گویا نجاست رچی بسی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، اب جب فیصلہ آخری آیا ہے، جو پیچھے کھا پی چکے اس کو اب بھول جاؤ، اس کے حوالے سے کوئی تمہیں وسوسہ تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، خام خواہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب تک کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، ایمان لاؤ، اچھے عمل کرو، راہ راست پر رہو تو کوئی اس میں برا نہیں ہے۔ ثم اتقوا، اور پھر مزید تقوی اختیار کرو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ کی نافرمانی سے جو ہے گریز کرو۔ وآمنوا، اور پھر وہ تقوی پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور پھر ایمان لائے۔ ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر مزید تقوی اختیار کیا ان لوگوں نے اور درجہ احسان تک پہنچ گئے۔ یعنی یہ تقوی ہے جو انسان کو ایمان کی سب سے چوٹی کی منزل احسان تک پہنچا دیتا ہے، جس میں وہ ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ ہر دم اللہ کے سامنے ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ احساس اس پر طاری رہتا ہے۔ تو اس کا راستہ یہ ہے گناہوں سے بچنا، جن چیزوں سے روک دیا گیا ان سے باز آ جانا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار کے ذریعے سے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ اس شکار تک تمہارے ہاتھ بھی پہنچتے ہوں گے اور تمہارے تیر بھی، یعنی حالت احرام میں شکار کرنے کی پابندی آ رہی ہے۔ اب تمہارے لیے آزمائش ہوگی کہ تم حج کے سفر پہ نکلے ہو، راستے میں کوئی شکار، کوئی ہرن، کوئی نیل گائے، کوئی خرگوش پاس سے گزرا ہے، تمہاری ریچ میں ہے، تم تیر چلا سکتے ہو، اب یہ ایک امتحان ہے، اور ادھر پابندی ہے کہ احرام باندھا ہوا ہے لہذا شکار نہیں کر سکتے، تو اس قسم کی آزمائش تمہاری اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان دے، ظاہر کر دے کہ کون ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اہل ایمان شکار کو قتل نہ کرو، یعنی کوئی بھی شکار نہ مارو حالت احرام میں، یہ پابندی ہے احرام کی۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر کوئی شکار مار بیٹھے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر اس کا بدلہ یہ ہے کہ جو شکار اس نے مارا ہے اس کے مثل مویشیوں میں سے کوئی لے کر اور وہ اللہ کے لیے، بیت اللہ کے لیے ہدیہ کر دے۔ یعنی اگر ہرن اور اس کے آس پاس کی چیز باری ہے تو پھر بکری یا بھیڑ، دمبا، وہ جو ہے دینا پڑے گا۔ اگر کوئی اس سے بڑی شے ہے، کوئی نیل گائے ماری ہے تو پھر گائے یا اونٹ۔ اور فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے 2 معتبر افراد، تم خود فیصلہ نہیں کرو گے کہ یہ کس کے مساوی ہے، تمہارے میں سے 2 معتبر افراد جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اور وہ جانور جو ہے
اب کفارے کے طور پر اب وہ پہنچایا جائے گا، وہ ہدی کا جانور ہے، نظر ہے کعبے کی۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ چند محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ اس چند کا تعین کیسے ہوگا کہ وہ کتنے ہوں؟ اگر تو وہ دمبا جو ہے وہ اس کے اوپر کفارے کے طور پر کوئی بکری یا دمبا اس کے ذمے آیا ہے تو اس کی قیمت میں جتنا کھانا جتنے محتاجوں کو کھلایا جا سکتا ہے وہ ہوگا، اور اگر کوئی گائے یا اونٹ تک نوبت پہنچ گئی ہے اور اس کی قیمت میں جتنے افراد کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے ایک وقت کا، وہ اس سے مراد ہوگا کہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ او عدل ذالک صیاما، یا اس کے مساوی روزے رکھنا۔ وہ کھانا کتنے افراد کے لیے تھا؟ 10 افراد کے لیے تھا تو اب 10 روزے، 50 افراد کے لیے تھا تو 50 روزے۔ لیذوق وبال امری، تاکہ وہ چکھے اپنے کیے کی سزا۔ جان بوجھ کر اللہ کا ایک حکم توڑا ہے، اور جو آزمائش اللہ نے اس کے لیے ڈالی تھی اس میں ناکام رہا تو اب وہ کفارہ ادا کرے گا۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا، اب یہ آئندہ کے لیے قانون ہے۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو پھر اس کا اعادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے۔ حالت احرام میں بھی سمندر کا شکار، یہ مچھلی وغیرہ، اس کو پکڑنے کی اجازت ہے۔ وطعامہ متاعا لکم، اور جو سمندر اور دریا کے جو کھانا ہے، یعنی اس کا جو شکار ہے مچھلیاں وغیرہ، یہ تمہاری غذا ہیں۔ تم نے خود نہیں بھی پکڑا لیکن مچھلی جو ہے پانی سے آ کے نکل کے باہر اگر مر گئی ہے تو وہ بھی جائز ہے، تو وہ تمہارے ہاتھ آ گئی ہے تو وہ اس کو بھی کھا سکتے ہو۔ وللسیارہ، یہ متاع لکم وللسیارہ، یہ تمہارے برتنے کے لیے ہے، اور تمام جو بھی قافلے والے ہیں وہ سب اس میں کھا سکتے ہیں۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور جو خشکی کا شکار ہے وہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے، اس کی حضور سب پیش کر دیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو کہ جو بیت الحرام ہے، نہایت محترم گھر ہے اللہ کا، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس میں مذہبی اور روحانی اور دینی اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے یہ ایک بنیاد ہے، مضبوط بنیاد، کہ یہاں سے ان کو روحانی غذا ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اہل مکہ کے لیے ان کی معاشی گزر بسر کا بھی بہت حد تک دار و مدار یہ حاجیوں اور عمرے کے لیے آنے والوں کے اس آمد و رفت سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے دنیا اور دین دونوں کے فائدے کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے ایک قیام کا اور تمہارے معیشت کے استحکام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور جو محترم مہینے ہیں اور جو ہدی کا جانور ہے جو نیاز کی جاتی ہے بیت اللہ کے لیے، اور جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں اور وہ بھی بیت اللہ کے لیے خاص ہوتے ہیں، یہ سب تمہارے لیے محترم ٹھہرائے ہیں۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے، لیکن ساتھ ہی وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے، اس کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہہ دیجئے کہ ناپاک چیز اور پاک چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہارے دل کو بھائے، تمہیں بہت اچھی لگے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ ناپاک ہیں، جو جائز کی ہیں وہ پاک ہیں، تو یہ اب کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ تمہیں چاہے کوئی ناپاک چیز جو ہے اس کی کثرت کی وجہ سے، فراوانی کی وجہ سے تمہیں اچھی لگتی ہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم مشکل میں گرفتار ہو جاؤ۔
یہ سوال کرنے سے منع کیا۔